میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تلخ حقائق بیان کرنے کا بہترین ذریعہ کہانیاں، افسانے اور مزاحیہ پروگرام ہیں۔ چند دن پہلے جیو ٹی وی پر ایک مقبول مزاحیہ پروگرام ہنسنا منع ہے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ کمپیئر نے مطالعہ پاکستان کے استاد سے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ سچ ہے؟ استاد نے جواب دیا، میں اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں کہ پاک اسٹڈیز میں صرف ایک ہی بات سچ ہے کہ میدانی علاقوں میں سخت گرمی اور سخت سردی پڑتی ہے۔ پروفیسر کے جواب کو بھرپور داد ملی، ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تمام حاضرین اس بات پر متفق نظر آئے کہ مطالعہ پاکستان کی نصابی کتب میں حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے۔ اس دل خراش حقیقت کے اعتراف پر مجھے اس پروگرام کا عنوان ہنسنا منع ہے مناسب نظر آیا۔ عزیز سامعین، ایسا کیوں ہے؟ درسی کتب میں غلط بیانی کب اور کیسے شروع ہوئی؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے نصاب اور نصابی کتب کی تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا۔ انگریز حکومت سے پہلے برصغیر میں ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کی عبادت گاہوں سے منسلک تعلیمی ادارے قائم تھے۔ غیر ملکی حکمران نظام تعلیم کے حوالے سے کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اسکول اور کالج قائم نہیں کیے۔ پنجاب کی مثال لے لیں، پورے صوبے میں انگریز حکومت نے صرف لاہور میں سینٹرل ماڈل ہائی اسکول اور گورنمنٹ کالج بنایا۔ مقصد تھا کہ ہندوستانیوں کو تربیت دیں کہ درسگاہیں کیسی ہونی چاہیے۔ مقامی حکومتوں کا نظام قائم ہوا تو ان کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ شہریوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اسکول بنائیں۔ اسی طرح انگریز حکومت نے مذہبی اور سماجی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی۔ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی تنظیموں نے اپنے اراکین سے چندہ جمع کر کے تعلیمی ادارے بنائے۔ محکمہ تعلیم نے اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے 5ویں، 8ویں اور 10ویں جماعت کے لیے امتحان کا طریقہ وضع کیا۔ چونکہ ہر مذہب کے پیروکار سماجی نظریات اور تاریخ کو اپنی مخصوص نظریات کے حوالے سے پرکھتے تھے، غیر ملکی حکمرانوں نے مطلوبہ تعلیمی استعداد کا معیار تو مقرر کیا۔ چونکہ ہر مذہب کے پیروکار سماجی نظریات اور تاریخ کو اپنی مخصوص سوچ کے حوالے سے پرکھتے تھے، غیر ملکی حکمرانوں نے مطلوبہ تعلیمی استعداد کا معیار تو مقرر کیا مگر نصابی کتب ترتیب نہیں دی۔ پالیسی تھی کہ نصابی کتب کوئی بھی مرتب کر سکتا ہے، محکمہ تعلیم صرف یہ جانچ کرے گا ان میں شائع ہونے والا مواد مقرر کردہ نصاب کے مطابق ہو، کسی مذہبی گروہ کی دل آزاری کا باعث نہ بنے اور حقائق کو مسخ نہ کیا جائے۔ طالب علموں کو اچھا شہری بنانے کے لیے قانون کا احترام سکھایا جائے۔ امتحانوں کا اہتمام البتہ حکومت کے ذمہ تھا اور کامیاب طالب علموں کو سرٹیفکیٹ اور اگلے درجوں میں تعلیم کے لیے وظائف دیے جاتے۔ ان دنوں میٹرک کا امتحان پنجاب یونیورسٹی لیتی تھی۔ انگریز دور میں صوبائی حکومتوں نے 1937 کے بعد تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس کے علاوہ نظام تعلیم میں پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نصابی کتب کے حوالے سے انگریز حکومت کی پالیسی قائم رہی۔ ہر درجے کے لیے نصابی کتب بازار میں دستیاب ہوتی۔ ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت کی منظور شدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ اس زمانے کے نصابی کتب میں توجہ اس بات پر مرکوز کی جاتی کہ طالب علم اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے قابل ہوں۔ طالب علم کو مختلف مذاہب کی روح سے روشناس کروایا جاتا اور انسان دوستی کی تعلیم دی جاتی۔ مقصد تھا کہ برداشت، درگزر اور عفو کے درس سے طالب علم کا ذہن انتہا پسندی سے دور رکھا جائے۔ اس پالیسی میں تبدیلی ایوب خان کے دور سے شروع ہوئی۔ مارشل لا کو جواز دینے کے لیے ضروری تھا کہ سیاستدانوں کو بدعنوان اور نااہل ثابت کیا جائے۔ سرکاری ملازمین کو وضاحت کا موقع دیے بغیر گھر بھیجنے کے عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے ان کی کرپشن اور سیاستدانوں سے گٹھ جوڑ کی کہانیوں کو فروغ دینا بھی مقصود تھا۔ عمل درآمد کے لیے نصاب ترتیب دینے کی ذمہ داری وفاقی حکومت نے اٹھا لی۔ صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈ قائم کیے گئے۔ حکومت کی پالیسی کے مطابق نئی نصابی کتب لکھوائی گئیں اور تعلیمی اداروں میں کسی اور کتاب سے تعلیم دینا فوجداری جرم ٹھہرا، جس کی سزا استاد کو 2 سال تک جیل بھجوا سکتی تھی۔ حکمرانوں نے نصابی کتب میں اپنی مرضی کا مواد شامل کیا تو دوسرے طاقتور گروہ بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کا پرچار کرنے کے لیے نصابی کتب میں تبدیلیاں چاہے مقصد تھا
کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طالب علموں کی ذہن سازی کی جائے۔ بیشتر سامعین انگریزی زبان کی اصطلاح برین واشنگ سے واقف ہوں گے، جسے اردو میں ذہنی غسل کہا جا سکتا ہے۔ اپنے نونہالوں کی سوچ کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہم نے ذہنی غسل کا عمل نصابی کتابوں سے شروع کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر کے عزیز نے 300 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک کتاب بعنوان دا مرڈر آف ہسٹری، تاریخ کا قتل لکھی۔ یہ دستاویز نصابی کتب میں درج مسخ شدہ تاریخی حقائق کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ کے عزیز کے علاوہ پروفیسر ہود بھائی اور بہت سی NGOs نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ سابق سیکریٹری تعلیم کی حیثیت سے اور بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، مگر کالم کے محدود دامن میں گنجائش نہیں۔ دعا ہے کہ معصوم ذہنوں میں مخصوص نظریات ٹھونسنے کی بجائے ہم طالب علموں کو اعلیٰ انسانی اقدار، برداشت اور رواداری کی تعلیم دے کر انتہا پسندی اور منافرت سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔